اپنے مرحومین کے لیے جو عزادار گزشتہ برس تک ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، ان سب کے لیے اس سیلاب اور بارش میں جتنے عزادار دنیا سے جا چکے ان سب کے لیے فاتحہ۔ قائم بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے، ذاکر بھائی کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور میں تعظیم کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اس فرش عزا کے تاظہور امام زمان بقا کے لیے بلندر صلوات بیدار بیٹھے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہم بلا فصل ماننے والے ہیں علی کو، تو فاصلوں کو ختم کریں، آگے نشید یار آگے آجائیں جزاک اللہ۔ زمانے کو بتائیں، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، بارش ہو سیلاب ہو، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، نہ ذکر علی چھوڑ سکتے ہیں، نہ غم حسین اللہ صلی اللہ علیہ جی ہزاروں برس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا متمسکین بولایت علی، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات پڑھیں محمد عزیز محترم، یہ مجلس، یہ فرش ادا، یہ کالے کپڑے، یہ آنسو، یہ نعرے، یہ ہمارا جلوسوں میں چلنا، توجہ کیجئے گا، یہ پانی پلانا، یہ کھانا کھلانا، یہ ہمارا رکنا، یہ ہمارا سینے پہ ہاتھ مارنا، یہ سب کے سب بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ زمانے کو بتائیں آج بھی کوئی تو ہے جو کوثر والوں کے ساتھ ہے، اور کوئی تو ہے جو ابتر والوں کے ساتھ ہے۔ عزیز محترم، لوگ کہتے ہیں یہ ماتم کرتے ہیں، ماتم ان کی سزا ہے، یہ کہتے ہیں نا ان کو بی بی نے بددعا دی تھی، یہ ان کی سزا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جب دشمن کو سزا ملتی ہے تو دشمن مطالبہ کرتا ہے اسے اور دو، اسے اور دو، اسے اور دو۔ ماتم اگر ہماری سزا ہوتی
تو تم ہمارے راستے بند نہ کرتے، بلکہ تم حکومت سے کہتے انہیں اور کرنے دو، انہیں اور کرنے دو۔ تم ہمیں ماتم سے روکتے ہو، ہمارے راستے روکتے ہو، اس کا مطلب ماتم ہم کرتے ہیں، سزا تمہیں ملتی ہے۔ تمہیں کیا سزا ملتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ جب ماتم ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی حسین تھا، کوئی حسین کا قاتل تھا، ہم ماتم کر کے بتاتے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں، تم روک کے بتاتے ہو تم قاتل کے ساتھ ہیں۔ محترم، ماتم کو سر ابتر کوئی تو ہے، دشمن ان شانے کا ہو الابتر۔ غور کیجئے گا، قرآن نے کہا محمد جو تمہیں کہتے ہیں ابتر، یہ خود ہے ابتر۔ توجہ کیجئے گا، سیدوں کی نسل ہر جگہ رہے گی، سید کرتے رہے، ذبح ہوتے رہے، دیواروں میں چنتے رہے، سید ہر جگہ ملیں گے۔ نہ کہیں یزید کا بیٹا ملے گا، نہ کہیں یزید کا بیٹا ملے گا، نہ کہیں عمر سعد کا بیٹا ملے گا، نہ کہیں مروان کا بیٹا ملے گا۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ بیدار بیٹھیں، آپ کی سماعتوں کی نظر جملہ، یہ قرآن نے نہیں کہا کہ تیرا دشمن نہیں ہوگا، کا ہوگا لیکن ابتر ہوگا۔ یا رسول اللہ، جب ابتر ہوگا تو اس کی نسل کیسے بڑھے گی؟ کا نسل اس کی نہیں بڑھے گی، جس کو یہ اپنا بیٹا سمجھے گا یہ اس کا نہیں کسی اور کا بیٹا، اس لیے یہ ابتر ہے۔ دشمن ہوں گے، دشمن کی نفی نہیں کی۔ توجہ کیجیے گا کہ خدا جب نسل کو چھین رہا ہے، محمد کے دشمن کی نسل چھین رہا ہے، یہ شیعہ سنی سب کا ہوا ہے کہ دشمن کیوں نہیں چھینا؟ بھائی دشمنی نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا نا ان شانیت ہوا الابتر، تیرا دشمن کیا ہے؟ بے اولاد۔ جب دشمن سے اولاد چھین لی تو اس سے پہلے والا کام کر لیتے نا، دشمن چھین لیتے کہانی ختم ہو جاتی۔ کہا کہ نہیں، محبت کا مزہ نہ آتا اگر بھی سب اصولی پہ نہ چڑھتے، محبت کا لطف نہ آتا اگر ہجر قتل نہ ہوتے۔ جب دشمن کو رکھا، دشمن ہوگا، کوئی ہاتھ کاٹے گا، زیارت پہ نہ جاؤ، تو کہے گا کاٹو میں زیارت پہ جاؤں، کاٹو میں زیارت پہ جاؤں گا۔ محبت کا، دوستی کا لطف ہی نہیں آتا جب تک دشمن نہ ہو۔ یاد رکھیں، امام حسین کی ڈکشنری میں شیعہ سنی لفظ نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، شیعہ حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں۔ ہم نوکر ہیں، عزاداری کے مالک نہیں۔ ہمارے کوئی مالک اپنے آپ کو نہ سمجھے، ہم نوکر ہیں۔ تم آؤ، تم بھی کرو، بس حسین کی عزاداری کے لیے ایک شرط ضروری ہے، وہ شرط نہیں ہوگی عزاداری نہیں ہو سکے گی۔ اس شرط کا نام ہے غیرت مند ہونا۔ حسین کو غیرت مند سمجھے گا۔ ایک ہندو تھا الہ آباد کے اندر، ویڈیو بن رہی ہے، عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے، 1932 کا واقعہ، پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ۔ الہ آباد کے اندر ہندو تھا، امام حسین کی مجلس کرتا تھا۔ مسلمان پہنچ گئے، مجلس نہیں کرو۔ کہا کیوں؟ کہا دین کو خطرہ ہے۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ پورا سال بت پرستی کرتا ہوں، روکنے نہیں آتے؟ پورا سال گانے سنتا ہوں، روکنے نہیں آتے؟ پورا سال غلط کام کرتا ہوں، روکنے نہیں آتے؟ ماتم کرتا ہوں تو دین کو خطرہ ہے۔ اب امام حسین کا معجزہ تو دیکھیں ذاکر بھائی، جو مجلس روکنے گئے تھے ان کی زبانوں پر مجلس جاری ہوئی۔ وہ کہتے ہیں حسین محسن اسلام ہے، حسین محسن قرآن ہے، حسین محسن کعبہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم اس وقت رات کے اندھیرے میں پڑھ رہا ہوں یا دن میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ ہوگی حسین کے ذکر کے لیے نہ وقت کی محتاجی ہے، نہ زمان کی محتاجی ہے، نہ بندوں کی محتاجی ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، جب حسین کا ذکر ہوتا ہے ہزاروں فرشتے جنت سے آتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ یہ اس کی مجلس ہے جس کے جھولے نے فطرس کو شفا دی، اس کے جھولے نے فطرس کو شفا دی تھی۔ اگر آپ بیدار رہیں گے، بیداری سے مجلس پڑھیں گے۔ عزیز محترم، مسلمانوں نے امام حسین کے فضائل پڑھے، ہندو نے کہا اتنا بڑا محسن ہے تمہارا تو تم کیوں نہیں کرتے؟
تم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہم کرے نہ کرے ہمارا مسئلہ ہے، تم ہندو ہو تم نہ کرو، تم ان سب کو نہیں مانتے۔ ہندو نے کہا سنو تم صحیح کہتے ہو، میں ان سب کو نہیں مانتا، لیکن حسین میرا پھر بھی محسن ہے۔ کیسے کیسے محسن ہے حسین تمہارا؟ کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں نا، میری نظر 4 عورتوں پہ پڑتی ہے، ماں پہ پڑتی ہے، اس کی عزت یاد آتی ہے، بہن پہ پڑتی ہے، اس کا وقار یاد آتا ہے، بیٹی پہ پڑتی ہے، اس کی رحمت یاد آتی ہے، زوجہ پہ یاد پڑتی ہے، اس کے حقوق یاد آتے ہیں۔ جب چاروں کے درمیان فرق نظر آتا ہے تو مجھے بطول کا بیٹا حسین یاد آتا ہے۔ اگر حسین کربلا نہ ہوتے، نہ ماں ہوتی، نہ بہن بہن ہوتی، نہ بیٹی بیٹی ہوتی، نہ عزت عزت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے یزید نے کہہ دیا تھا عورت عورت ہوتی ہے۔ یزید کو حسین نے کہا نہیں، یہ غیرت مند کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بے غیرت کا عقیدہ ہے کہ عورت عورت ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو بطول ہوتی ہے، بہن ہو تو زینب ہوتی ہے، بیٹی ہو تو سکینہ ہوتی ہے، زوجہ ہو تو ربا۔ مولا حسین علیہ السلام بلندر صلوات اللہ سر فخر سے بلند کیا کیجئے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھا یہ کیا ہے، ہمیشہ بتایا زمین پہ یہ ہے، آسمان پہ یہ ہے عظمت اہل بیت کی۔ شرمایا نہ کریں، لوگوں کو تو امام ایسے ملے جو کبھی کسی سوال کا جواب نہ دیتے تھے۔ ہمارا امام ایسا ہے جس نے کبھی کسی کو نہ کیا۔ اہل سنت کے عالم ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، وہ کہتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے لیکن میں نے علی جیسا سخی نہ دیکھا۔ کہا کیا علی کی سخاوت کو کس بات پر حیران ہو؟ توجہ کیجئے گا کہ علی کی سخاوت پر کس بات پر حیران ہو؟ کہا کہ علی جب جنگ حنین کے اندر لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے علی کے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی۔ دشمن کی تلوار کا ٹوٹنا تھا، اس نے کہا مزاحن 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 علی سے مانگ لیتا ہوں، دے گا تو نہیں؟ کہتا ہے یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں، سوال کروں پورا کرو گے؟ کہ جی۔ کہتے یا علی تلوار تو دے دے۔ کہ اس کا سوال کرنا تھا، علی نے اسے تلوار دے دی۔ اس نے کہا یا علی آپ کے ہاتھ خالی ہو گئے، آپ کے ہاتھ خالی ہو گئے، میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی، اب کیا کریں گے؟ علی نے کہا جس کا خدا پر بھروسہ ہو اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا علی میں تمہیں قتل کر دوں گا لیکن قتل کرنے سے پہلے مجھے اتنا بتا دے تلوار کیوں دی؟ توجہ کیجئے گا، علی نے کہا میں علی ہوں، گھر میں رہوں تو بھی عطا کرتا ہوں، میدان میں رہوں تو بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ اس نے کہا کہ مولا میں آپ کو تلوار واپس کرتا ہوں، قدموں پہ گر گیا۔ علی نے کسی کو بھی بغیر دعوت دیے ہوئے قتل نہیں کیا۔ ایسا نہیں محترم میں خیبر کچھ نہیں پڑھا، سب آپ نے سنا ہوا ہے، کسی کو بھی دعوت دیے بغیر علی نے قتل نہیں کیا۔ جو بے ہوش ہو کے تلوار چلاتے ہیں ان کی ضربیں اور ہوتی ہیں، جو ہوش کے ساتھ تلوار چلاتے ہیں ان کی ضربت ثقلین کی عبادت افضل ہوتی ہے۔ علی کی ذوالفقار میرے مولا موجود ہیں۔ ایک شخص آیا علی پر حملہ کرنے کے لیے، بیدار ہے علی پہ حملہ کرنے کے لیے، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ نبأ 30واں پارہ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون۔ یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا ہے اور علی پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مولا کے صحابی نے تلوار نکالی، کہتا یا علی میں اس کی گردن اڑا دوں گا، توجہ کیجیے گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مولا نے کیسے قتل نہ کر؟ کیوں؟ کہ تو اسے قتل کرے گا تاریخ لکھے گی علی کے صحابی نے قاری قرآن کو قتل کیا۔ اس قاری کو چھوڑ، دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ صحابی رک گئے، صحابی رکا، مولا نے اس سے کہا کیا پڑھا؟ اس نے کہا قرآن۔ مولا نے کہا تدری ما المراد من نبی العظیم، کیا تو جانتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا انسانوں سے اس عظیم خبر کے بارے میں، اس عظیم خبر کے بارے میں جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ توجہ کیجیے گا، لطف آئے گا، معراج ہو جائے گی فضائل کی اگر آپ کی توجہ نہیں تو۔ کہا کہ پڑھ رہا ہے یہ نبی عظیم کیا ہے؟ ہل تدری ما المراد من نبی العظیم، تمہیں معلوم ہے نبی عظیم کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا؟ قیامت۔ مولا نے کہا لا واللہ نہیں، قیامت نہیں ہے۔
اس نے کہا جنت، مولا نے کہا لا واللہ نہیں، اس نے کہا جہنم، مولا نے کہا لا واللہ یہ بتا دا گا، مولا نے کہا نہیں۔ اب علی نے اپنا اختیار دکھایا، مولا کہتے حل تقدر انت تسأل من القرآن وقرآن تجیب لک، کیا تیرے اندر یہ جرت ہے کہ تو قرآن سے پوچھ اور تمہیں قرآن بتائے کہ نبی عظیم سے مراد کیا ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا؟ کہتا یا علی القرآن صامت کیف تکلم، قرآن تو خاموش ہے کیسے بولے گا؟ جب اس نے اپنی بے بسی کا اعلان کیا، اب علی نے اپنے آواز سے، اپنے انداز سے، اپنے اختیار سے، اپنے فضائل کا ظہور کیا۔ میرے مولا کہتے ہیں حل تقبل انا اسأل من القرآن وقرآن تجیب لک وانت تقبل، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے میں قرآن سے پوچھوں، قرآن تمہیں بتائے نبی عظیم کیا ہے، کیا ہے؟ قبول کرے گا؟ وہ کہتا ہے توجہ کیجئے گا، وہ کہتا ہے یا علی قرآن ثابت کیف کلم، قرآن چپ ہے کیسے بولے گا؟ مولا کہتے ہیں انظرنی انا العلی، تو کہتا ہے قرآن کیسے بولے گا؟ مجھے دیکھ میں علی ہوں، اس کا جانشین ہوں جس کے ہاتھوں پر پتھر بولتے تھے، یہ تو قرآن ہے، اس کے ہاتھوں یار یار اللہم صلی یار توجہ کیسے بولے گا؟ یہ قرآن، مولا نے کہا مجھے دیکھ میں علی ہوں۔ مولا نے ثابت سے کہا، میں روایت کے سارے جملوں کو چھوڑتے ہوئے مطلب کی طرف آ رہا ہوں، آپ کا وقت نہیں لے رہا۔ مولا نے کہا قرآن کے نسخے کو لاؤ، قرآن کا نسخہ آیا، جو بھی صورت تھی چمڑے پہ لکھا تھا، کھال پہ لکھا تھا، لکڑی پہ لکھا تھا، قرآن آیا۔ صحابی نے قرآن سینے سے لگایا، فاشار علی الى نسخۃ القرآن، علی نے اشارہ کیا قرآن کے نسخے کی طرف اور سے پوچھا من مراد بالنبی عظیم، نبی عظیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، قرآن نے جواب دیا یا علی المراد من نبی عظیم هو ولایتک یا علی، یا علی نبی عظیم جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا، جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، وہ کوئی اور چیز نہیں، یا علی وہ آپ کی ولایت ہے۔ بیدار رہیے گا، میں روایت پوری پڑھوں پھر نعرے لگائیے گا، وہ آپ کی ولایت ہے، آپ کی ولایت ہے۔ جب قرآن نے گواہی دی، اس شخص نے جو لڑنے آیا تھا تلوار کھینچی، کہتا علی مجھ سے لڑو، میں تجھ سے لڑنے آیا ہوں۔ مولا نے تلوار نکالی، اس کی گردن گھوڑایا، وہ واصل جہنم ہوا۔ صحابی نے علی کے ہاتھوں پہ، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہتا یا علی میں نے آپ کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا، میرا آپ پر ایمان ہے، آپ کی ولایت پر ایمان ہے، آپ کی ولایت پر ایمان ہے۔ اس کو آپ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، قرآن نے بولا پھر بھی قبول نہیں کیا، یا علی کیوں کیوں؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں میری ولایت اتنی آسان تھوڑی ہے، اپنی ماں کا شکریہ ادا کر کہ اس نے تیرے باپ کے حق میں خیانت کی نہیں کی، خیانت نہیں کی، اس لیے تو میرا چاہنے والا ہے۔ یاد رکھ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، میری ولایت کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اس بھائی نے توجہ کیجئے، اس بھائی کے لیے میں جملہ ادا کر رہا ہوں روایت سے پہلے۔ آیت الامینی ریکارڈ ہو رہی ہے، آیت الامینی میری طرف دیکھے گا، جنہوں نے کتاب لکھی الخطیب، علی کی ولایت پر کتاب لکھی، علی کی ولایت کا ذکر ہوا، علی کی ولایت پر کتاب لکھی، دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا۔ اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ نہیں تھا، بڑی مشکل سے گھومتے پھرتے علی کی ولایت کو ڈھونڈا۔ جب کتاب تیار ہوئی، آیت الامینی کا پیر معذور تھا، معذور تھے پیر سے۔ ایک شخص نے سوال کیا امینی تو علی کا بڑا ذکر کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، علی سے شفا کیوں نہیں لے لیتا؟ علی سے شفا کیوں نہیں لے لیتا؟ علی سے شفا لے لینا، تو نے علی کی کتاب لکھی ہے۔ امینی نے کہا مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے، علی کی غدیر کی قسم ہے، علی کی خندق کی قسم ہے، علی کی خیبر کی قسم ہے، علی کی بطول کی قسم ہے، علی کے حسن کی قسم ہے، علی کے حسین کی قسم ہے، علی کے انمول عباس کی قسم ہے، میں جب بھی جاتا ہوں علی کی زری پر ہاتھ ڈالتا ہوں، شفا مانگنا چاہتا ہوں، پوری دنیا پہ نظر دوڑاتا ہوں، کائنات میں علی سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے علی سے کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں، یا علی نہ شفا دے نہ دوا دے، دے تو اپنی ولا دے۔ یار 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 اللہم صلی اللہ محمد یا علی یا علی یا
या अली मदद है। कहा कि अगर पेड़ मिल जाए और अली की बिला छिप जाए, ऐसे पेड़ का क्या करूंगा, मैं ऐसा ही सही हूँ, जब कयामत के दिन उठाया जाऊंगा, अली कहेंगे देख मेरा आशिक, पेड़ न था तो भी मेरी बिला के लिए दर दर जाता था। मोहतरम अली की बिला, बिला है अली अज़ाए हुसैन, इसे कभी न छोड़ना, इसे पे कभी समझौता न करना, दुनिया की सारी चीजें छोड़ देना। अब अली से शादी की दूसरा सवाल क्यों से सुन, मौला इसे कत्ल करना था ना? जी। तो बोला फिर पहले कत्ल क्यों नहीं किया? इतना रोका इसको, इतनी इसकी आयतें सुनाई, सब कुछ किया, फिर मारा। मौला ने कहा यही तो तेरी और मेरी सोच में फर्क है। क्या? कि तू उसे कत्ल जब कर रहा था तब वो कुरान पढ़ रहा था, लोग लिख देते कारी मारा गया, मैंने कुरान से गवाही दिलाए कत्ल किया, अब लोग लिखेंगे मुनकरे कुरान मारा गया, मुनकरे कुरान मारा गया। अली की बिला के बगैर न कुरान काम आएगा, न नमाज काम आएगी, न रोजा काम आएगा, न हज काम आएगा। अली कासिम सहाबी जनाब कुमैल, नाम सुना हुआ, दुआ कुमैल पढ़ा कर बच्चों को कुमैल की दुआ सुनाया करें कि अली ने मांगने का तरीका कैसे सिखाया, रब से मांगा कैसे जाता है। तुम क्या जानो, वो तो वही जाने ना जो रब को जानता है। रब को तुम क्या जानो, रब को तो वही जानेगा ना जिसका हाथ यदुल्लाह है, जिसकी आंखें वजुल्लाह है, जिसका चेहरा वजुल्लाह है, जिसकी आंखें ऐनुल्लाह है। एक शख्स ने कुमैल के बारे में अली से पूछा, यार कुमैल क्या है, कुमैल क्या है? ताकि जो अली की राजों को बर्दाश्त करे उसे कुमैल कहते हैं। अली के राज को बर्दाश्त करना कोई आसान चीज थोड़ी थी। यानी ये लोग वो थे जिन्हें अली अपने दोस्त समझते थे। कुमैल, हम सब कहते अली हमारे, लेकिन इन लोगों को अली कहते थे ये हमारे। ऐसे बन जाओ कि अली कहे कि तू मेरा है। मिस्र में तमाम खजूरें बेचता था, लेकिन अली ने कहा मिस्र मेरा है, मिस्र मेरा है। अबू जर के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन अली ने कहा अबू जर मेरा है। सलमान के पास रहने को घर नहीं था, लेकिन अली ने कहा सलमान मेरा है। अर्ज कर रहा था कुमैल के साथ मेरे मौला चल रहे हैं, कुरान से बात शुरू है, कुरान से बात चलेगी, बात कुरान पे रहेगी, कुरान पे खत्म होगी। ऐसा मोहतरम चाह रहे थे कुमैल और अली, तवज्जो कीजिए। कुमैल के कानों पे तिलावत कुरान की आवाज आई, सहरी खाओ। कुमैल रुक गए, कहते या अली फया लैतना शेरुन मिन अशआर क़ल्ब, तवज्जो मेरी तरफ है, काश मैं इस कारी का एक बाल होता ताकि जब जब ये कुरान पढ़ता मैं इसे सुनता। मौला ने कहा ऐसे नहीं बोलो। क्यों मौला, दुनिया सो रही है, ये इतनी प्यारी आवाज में कुरान पढ़ा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करें, कुरान तुम्हारे पीर का कसीदा है। तवज्जो कीजिएगा। कुमैल ने कहा काश मैं इसका बाल होता। मौला ने कैसे नहीं बोला। क्यों? मौला ने कहा तुम इससे अफजल हो। मौला कैसे? मौला ने कहा ये कुरान पढ़ रहा है और कुरान इस पे लानत कर रहा है। क्या बात है? मौला कैसे? मौला ने कहा वक्त आने पे बताऊंगा। जंग हुई, जंग नहरवा, मेरे मौला ने जुल्फकार से एक शख्स को वासिल जन्म किया, वो तड़प रहा था। मौला ने कहा जाओ कुमैल को बुला के आओ, मेरी तरफ जाओ, कुमैल को बुला के आओ। कुमैल आया, मौला ने कहा हल अरफ हाज़ा रजुल, क्या इस रजुल को जानता है, मर्द को जानता है, इस शख्स को जानता है, मेरी तरफ देखेगा। कहता है बोला जानू ना जानू कौन है, बस इतना पता है तेरा दुश्मन है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इतना पता है तेरा दुश्मन है। मौला ने कहा कहाँ जाएगा? जहन्नुम जाएगा। यार जैसे आप मारो वो कहाँ जाएगा? जहन्नुम ही जाएगा ना। आप मारोगे तो जहन्नुम ही जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, बेदार होकर सुनिएगा। ऐसा लगे कि मैं दिन की दोपहर में मजलिस पढ़ रहा हूँ, रात के 12 बजे नहीं पढ़ रहा। यार अल्लाह जी 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 मेरी तरफ तवज्जो करें। कहाँ जाएगा? जहन्नुम जाएगा। कहा से पहचाना? कहा मौला आपका दुश्मन है। बस मौला ने कहा मैं तुम्हें बताऊं कौन है? मौला कौन है?
مولا نے کہا کمیل یہ وہی شخص ہے جو اس رات قرآن پڑھ رہا تھا اور تم نے تمنا کی تھی کاش اس کے بال ہوتے. کمیل سن، انسان جو بھی عبادت کرے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے نماز پڑھے، چاہے روزے رکھے، چاہے حج کرے، چاہے زکات دے، چاہے خمس کرے، چاہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے، اگر اس کے دل میں میرے لیے بغض ہوتا ہے وہ عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت اس پہ لعنت کرتی ہے. عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اگر کسی چیز پر ہے تو محبت علی پر ہے. محبت علی اور حسین یہ دونوں چیزیں بہت ہیں. نظر محترم حضرت عبداللہ ابن عباس جسے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں ابا الاسلام، اسلام کی ابا ایسے جس کو بندہ اوٹتا ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ اسلام کو اوڑھ سکتے. توجہ امیر شام آیا حج کے موقع کہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ. عبداللہ ابن عباس کو بلایا گیا. کہتا ہے میں نے سنا ہے تم علی کے بڑے فضائل پڑھتے ہو، میرے کیوں نہیں پڑھتے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا نہ میں علی کے فضائل پڑھتا ہوں نہ تیرے پڑھوں گا، میں مفسر قرآن ہوں، میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتا ہوں تو علی کا قصیدہ ہو جاتی ہے. کہتے کہ کیسے؟ علی کے حق میں تو کوئی ایک آیت آئی ہوگی، کوئی دو آیتیں آئی ہوگی، تو میں نے تو سنا ہے تم روزانہ بار بار علی کا ذکر کرتے ہو. روزانہ غور کیجیے گا، روزانہ بار بار علی کا ذکر کرتے ہو. کیسے؟ تاکہ سن میں علی کا ذکر واقعا نہیں کرتا، میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. جب میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ میں کہتا ہوں علی کے بابا نے محمد کے نکاح میں پڑھا تھا، خدا کو اتنا اچھا لگا قرآن کا حصہ بنا. کہ جب میں پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم تو بچے مجھ سے پوچھتے ہیں مراد من صراط المستقیم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ توجہ کیجیے گا، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو میں بچوں کو بتاتا ہوں محمد مصطفیٰ نے عمار سے کہا تھا علی کا راستہ صراط مستقیم ہے. جب مجھ سے بچے پوچھتے ہیں یہ ظالم کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کون ہے جن کے دل میں بغض ہے اور ان پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا، میں نے محمد سے سنا تھا یہ آیت علی کے دشمنوں کے دل آئی ہے، جن کے دل میں علی کے لیے بغض ہے وہ قرآن پڑھیں تو لعنت ہوتی ہے، نماز پڑھیں تو تاکہ فقط اتنا ہی نہیں، جب میں پڑھتے پڑھتے سورہ بقرہ پہ آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو بتائیں ہدایت کیسے دے گا؟ میری طرف دیکھیے گا تو مجھے بچوں کو بتانے تو پڑتا ہے یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، اس کو ہدایت دے گا جس کے دل میں امام المتقین کے لیے محبت ہو. تو کہا کہ فقط اتنا ہی نہیں، میں جب قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے اگر آپ تھک گئے تو میں یہی چھوڑ دوں گا، جہاں تک آپ بیدار رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا. میں سورہ بقرہ پڑھتے میں جب یہاں پہنچتا ہوں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، دل ہے لیکن فکر نہیں کرتے. مجھ سے بچے پوچھتے یہ کون ہے؟ تو میں نے کہتا ہوں یہ علی کے دشمن ہیں جنہوں نے غدیر میں علی کو سنا بھی تھا دیکھا بھی تھا لیکن نہ سمجھ پائے نہ برداشت. اللہم صلی علی محمد و آلہ. توجہ کیجئے گا، وہ کہتا ہے اے امیر شام، بات صرف حمد اور بقرہ کی نہیں ہے، بات بہت آگے تک کی ہے. کیسے کہ قرآن کا ہر سورہ علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے. جب میں سورہ مائدہ میں پہنچتا ہوں آیت نمبر 55 پہ قرآن آواز دیتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لوگ پوچھتے ہیں ایک ولی اللہ، تو میں نے کہتا ہوں پڑھو لا الہ الا اللہ. پھر وہ کہتے ہیں دوسرا ولی محمد رسول اللہ، تو میں کہتا ہوں پڑھو محمد رسول اللہ. تو مجھ سے بچے پوچھتے ہیں بتائیے تیسرا ولی کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ تو میں نے کہتا ہوں زکات تو بہت سے نے دی تھی لیکن جس کے حق میں آیت اتری اسے علی کہتے ہیں، اس لیے پڑھو علی جو تمہاری
یار یار اللہم صلی اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں. ایک جملہ بھائی نے پہلے کہا تھا, ایک جملہ تو کبھی سنیں, ایک جملہ. انسان جسم کا معذور ہو, دل کا معذور نہیں ہو. انسان جسم کا معذور ہو, عقیدے کا معذور نہ ہو. انسان جسم کا معذور ہو, نیت کا معذور نہ ہو. انسان جسم کا معذور ہو, جسم کا معذور ہو, جسم کا معذور ہو, لیکن نفاق کا معذور نہ ہو. عزیز محترم, تاکہ صرف مائدہ تک بات نہیں ہے. جب میں سورہ توبہ پہ پہنچتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, میری طرف دیکھے گا, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہر سورہ میں بسم اللہ ہے, اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے یہ اس لیے تھی کہ یہ کافروں کے لیے عذاب کی خبر لائی تھی. اس میں بسم اللہ نہیں ہے, کہ جب اس میں بسم اللہ نہیں ہے تو علی کی فضیلت کہاں پہ آئی؟ تو کہا کہ اس آغاز میں برات من اللہ مشرکین, اللہ مشرکوں سے بیزار ہے. تاکہ اس میں علی کا فضائل کہاں سے آیا؟ کہ اس میں علی کا فضائل یہ, اس سورہ کی تبلیغ محمد مصطفیٰ نے کسی اور کو دی تھی. جب وہ لے کے چلا تھا آیت آئی تھی, یا رسول اللہ اس سے لے لے کیونکہ یہ مشرکوں سے بیزاری ہے, اس کو دے جو کبھی بھی کسی بت کے آگے جھکا نہ ہو. وہ کوئی نہ تھا, وہ میرا پیر علی. فقط اتنی بات نہیں, قرآن کی ہر آیت ہر سورہ میرے پیر کا قصیدہ پڑھتی ہے. کہ جب میں پڑھتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ, میری طرف دیکھیے گا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغته رسالہ. اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ پہ نازل ہوا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون سا حکم تھا؟ نماز تھی, روزہ تھا, زکوٰۃ تھی, خمس تھا, جہاد تھا, امر بالمعروف تھا, نہی عن المنکر تھا, کیا تھا؟ میں کہتا ہوں سارے حکم جب بھی خالق نے بھیجے, کبھی مدثر کہہ کے بھیجے, کبھی مدثر کہہ کے, کبھی مزمل کہہ کے, کبھی طٰہٰ کہہ کے, کبھی یاسین کہہ کے, رسول کہہ کے, جس حکم کو بھیجا تھا وہ حکم تھا جو علی کی ولایت کا حکم. حیدر 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 سلام عبداللہ ابن عباس نے بہت ساری قرآن کی آیتیں پڑھی. قرآن پڑھتے پڑھتے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فقط اتنا ہی نہیں, جب میں 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی پہلی آیت پہ پوچھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, بالتحقیق مومن کامیاب ہیں. تو کہا اس کا علی سے کیا تعلق؟ مومن تو سارے تھے. کہا مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے مومن کامیاب ہیں جن کا امیر علیم امیر المؤمنین. محترم محترم علی کے بہت سارے کمالات فضائلات, لیکن یاد رکھیں سید الشہداء امام حسین کے فضائل بھی بڑھا گئے. امام کے فضائل کم نہیں. ہم امام کے مسائل سنتے ہیں, اگر امام کے فضائلوں پہ غور کریں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اتنے فضائل سید الشہداء کے, اتنے. اسبغ ابن نباتہ, سید الشہداء کے فضائل کی ایک روایت سے, اسبغ ابن نباتہ وہ عظیم شخص جب بھی علی منبر سلونی پہ جاتے تھے دعویٰ کرتے تھے سلونی قبر تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھو, قبر اس کے قریب چلا جائے. اپنے غریب پہ ضبط رکھیے میں فضائل کی روایت میں. تو سب لوگ کبھی کہیں کا سوال کرتے تھے, کبھی کہیں کا. کچھ لوگ تھے جو کام کے سوال پوچھتے تھے, ان میں سے ایک اسبغ ابن نباتہ جو کام کے سوالات پوچھتا تھا مولا سے. جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی 20 رمضان کو یہ عیادت کے لیے گیا. مولا نے آنکھیں کھولی. مولا نے اس وقت بھی دعویٰ کیا سلونی توجہ کیجئے قبل ان تفقدونی. اسبغ رونے لگا, کہتے ہیں مولا اس حالت میں سوال کیا پوچھیں, میں آپ سے شرمندہ ہوں. مولا نے کہا اسبغ میں علی ہوں, میری طرف دیکھیے گا, میں علی ہوں, میں کہہ رہا ہوں پوچھو, میں حکم دیتا ہوں. بیٹا اس کا ایک کو کم کر دو, ساؤنڈ بڑھا دو. درود پڑھے محمد علیہ محمد کے ساتھ. محمد والے محمد صلوات. توجہ کیجیے. مولا نے کہا اسبغ میں حکم دیتا ہوں, مجھ سے پوچھو, میری طرف دیکھیے گا, میری طرف لے گا. میں سید الشہداء کا فضائل پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ اسبغ ہے کون, تک آپ کو پتہ چلے نا حسین نے کس کے سامنے کیا کرامات دکھائی.
اسبق پوچھو، جب حکم دیا نا اسبق نے آنسو کو صاف کیا. اسبق کہتا ہے یا علی جب کہا یہ تو سوال وہ پوچھو نا جو کام کہا. لوگ تو پوچھتے تھے نا سر میں بال کتنے، ناخن کتنے، یوں کیا ہے، انگوٹھی میں کیا ہے، مٹھی میں کیا ہے، کیا فائدہ. سوال وہ پوچھو جس کا کام ہو. اسبق نے آنسو صاف کیے، کہتے ہیں مولا سوال پوچھنے آیا نہیں تھا لیکن آپ نے حکم دیا اس لیے پوچھ رہا ہوں، میری طرف دیکھے گا اس لیے پوچھ رہا ہوں. یا علی اس حالت میں میری طرف دیکھے گا. رسول خدا کی فضیلت بیان کی نبی نے، علی نے رسول خدا کی فضیلت بیان کی علی نے، کیونکہ یا علی اس حالت میں جب میں عیادت کے لیے آیا ہوں، 20 رمضان ہے، آپ زخمی ہیں، اس وقت دعوی سلونی کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا آپ نے دعوی سلونی کیا؟ مولا نے آنکھوں کو کھولا، سر کو بلند کیا. مولا کہتے ہیں اسبق میں نے دعوی سلونی کر کے نبی کی عزت عظمت بتائی اور گستاخ رسول کا منہ بند کیا. کہا کہ یا علی اس دعوی سلونی آپ نے کیا، میری طرف دیکھیے گا اور بیدار ہو کے سنیے گا. آپ نے دعوی سلونی کیا، عظمت نبی کی کیسے بیان ہوئی، گستاخ کا منہ کیسے بند ہوا. علی کہتے ہیں سن، نبی کا جب آخری وقت تھا، ہلکا بخار تھا، کسی نے کہا تھا نبی کو کاغذ قلم نہ دو، یہ ہزیان کہہ رہے ہیں. میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ جب میں محمد کا غلام ہوں، جب غلام کا دماغ اتنا مضبوط ہے کہ اتنا مضبوط ہے کہ زخم کے باوجود بھی دعوی سلونی کر رہا ہے تو اس کے آقا کا دماغ کیا ہوتا ہے. جب شاگرد کا دماغ اتنا مضبوط ہے تو استاد کا دماغ کیا ہوگا. جب امتی کا دماغ یہ ہے تو نبی کا دماغ کیا ہوگا. حضرت محترم یہ اسبق ایک دن امام حسین کے پاس، اگر آپ بیدار ہیں امام حسین کے پاس اللہ سلام محمد بہت اچھا سنا، بہت اچھا سنا. امام حسین کی آیا اسبق مولا کہتا ہے مولا علی سے بڑے بڑے سوالات کی لیکن ایک سوال رہ گیا. اب دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا وہ علم کا پیاسا ہوتا ہے. مومن کسی سے سوال امتحان کے لیے نہیں کرتا، علم کے لیے کرتا ہے. اپنے بچوں کو علم سے سکھا، کیونکہ آپ باب مدینۃ العلم کے بننے والے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. اسبق کی روایت سے پھر ایک درد دل ہے جو آپ سے کہہ دوں. بڑا دکھ ہوتا ہے علی کا چاہنے والا کسی زہرا کے دشمن کے آستانے پہ کھڑا ہوتا ہے تعویذ دے دو، کسی بنگالی کے پاس کھڑا ہوتا ہے کالا علم دے دو. کیوں؟ ان کے پاس وہ جائے جن کے پاس کچھ نہیں. تیرے پاس تو عباس کا علم ہے، تیرے پاس خاک شفا ہے، تیرے پاس فرش عزا ہے. ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تاریخ گواہ ہے سب علی کے پاس آتے تھے، علی کسی کے پاس نہیں جاتے. یہ جادو یہ ٹونا کیا ہے؟ تمہارے پاس ناد علی ہے، تمہارے پاس حسین کا اسم ہے، تمہارے پاس باب الحوائج ہے. کیوں جا رہے ہو کسی کے پاس؟ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے فلاں بنگالی سے تعویذ کروایا تھا. ڈوب کے نہیں مرتا کہ تو علی سے چاہتا ہے، وہ جاتا بنگالیوں کے پاس ہے. درود پڑھے محمد علی محمد کی ذات پر. کتنا بڑا جادو ہے، کتنا بڑا جادو ہے. کسی نے کروا دیا نا. اچھا تیرے پاس جادو کا توڑ نہیں ہے کیا؟ جب موسیٰ کی عصا جادو کا توڑ کر سکتی ہے تو عباس کا علم کیوں نہیں؟ کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ روکو عورتوں کو. گھر برباد ہو گئے، طلاقیں ہو گئی، گھر بیچ دیے. کیوں؟ بنگالی سے تعویذ لینا ہے. شرم کرو. بنگالی کے پاس وہ جائے جس کے پاس مشکل کشا نہ ہو. تمہارے پاس مشکل کشا ہے. مولا نے کہا ہے نا مجھے پکارو. تم پکار کے تو دیکھو، نہ بنگالی ہوگا نہ بنگالی کا جانے والا ہوگا. تم پکارو تو صحیح. تمہیں بھروسہ نہیں علی پر، تمہیں بنگالی پہ بھروسہ ہے تو بنگالی بھی جلے گا، تم بھی جلو گے. درود پڑھے محمد علی محمد کے ساتھ. یہ میرا درد دل تھا، یہ میرا درد دل تھا. میں نے کہہ دیا اسبق میرے مولا کے پاس آیا. اگر تم اس وقت بھی فرش پر بیٹھ کر حسین کو پکارو گے نا، حسین عرش سے مدد کریں. پکارو تو صحیح، پکارو مولا کو پکارو.
اسبغ آیا, بات یہاں تک موجود ہے. مولا علی سے بڑے سوالات پوچھے, ایک سوال رہ گیا. مولا کہتے ہیں پوچھو. اسبغ میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں نا, میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں نا, پوچھو. کہ مولا مسجد قباء, سوال کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد کوفہ میں. کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ مسجد قباء کے بارے میں. قباء کہاں ہے؟ جہاں حج پہ جاتے ہیں. کہ یا حسین مولا میں نے ایک سوال رہ گیا. کہ کیا؟ کہ مسجد قباء میں نبی نے, میری طرف دیکھے گا, نبی نے کسی شخص کو کہا تھا کہ تو بے وفا ہے. وہ کون تھا؟ مولا مسکرائے. کیا اسبغ؟ کہ جی مولا. کہ بتاؤں یا دکھاؤں؟ بتاؤں یا دکھاؤں؟ اسبغ کہتا ہے مولا دکھا دیں. اسبغ کہتا ہے مولا نے میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑا. میں نے جادو کا ذکر اس لیے کیا تھا نا, بات آ رہی تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے حسین کیا ہے, جادو کیا ہے. کہا کہ امام نے میرا ہاتھ پکڑا, پکڑ کر امام نے ہاتھ کو چھوڑا. چھوڑنا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو حسین کے ساتھ مسجد قباء میں پایا, مسجد قباء میں پایا. میں نے کہا مولا یہ ہوا پر تسلط یہ تو جناب سلیمان کو ملا تھا نا, کیا آپ کو بھی ملا ہوا ہے؟ نہیں معلوم اب اس جملے پہ زمین پہ ہوں گے یا عرش پہ چلے جائیں گے. کہ مولا یہ تو سلیمان کو ملا تھا, کیا آپ کو بھی ملا ہوا ہے؟ مولا کہتے ہیں یہ فرق ہے ہم میں اور سلیمان میں. سلیمان ہمارا نام لیتا تھا, ہم خود ہیں. سلیمان نبی ہمارا نام لیتا تھا, اسے ہوا پر تسلط آ جاتا تھا. اب میں آپ سے کہتا ہوں جب حسین کے آنے سے پہلے نام میں اتنا اثر ہو کہ سلیمان کو نام لینے پر ہوا پہ تسلط آ جائے تو حسین کا نام تو لے, نہ جادو ہوگا نہ تعویذ ہوگا, نام تو لے مولا کا. مسجد قباء پہنچے گا, جیسے مسجد قباء پہنچے میرے مولا نے مجھے خاص بخ بیدار ہو یا بس. کہ نہیں مولا دکھائیں وہ تھا کون. اسبغ کہتا ہے مولا نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ کو ہٹایا. میں نے کیا دیکھا؟ مسجد قباء کے اندر ہوں, نبی بیٹھے ہیں, نبی بیٹھے ہیں, توجہ کیجئے گا, نبی بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں. وہ شخص بھی ہے جسے نبی کہہ رہے ہیں تو بے وفا ہے, مجھے دکھایا. میں نے کہا مولا یہ تو آپ نے کمال کر دیا, کبھی یہ تو سلیمان ابن داؤد نے منع کیا تھا, آپ نے ماضی کو حال بنا دیا. میری طرف دیکھے گا, ماضی کو حال بنا دیا, ماضی کو حال بنا دیا. مولا مسکرائے کہتے ہیں اے اسبغ یہی تو ہمارے اختیار ہیں, چاہے تو ماضی کو حال بنا دیں, چاہے حال کو مستقبل بنا دیں, چاہے حال کو مستقبل بنائے, چاہے سورج کو پلٹا دیں, چاہے کانچ کے ٹکڑے کر دیں. اے ہمارا اختیار ہے, ہم چاہے مرد کو عورت کر دیں, عورت کو مرد. حضرت محترم یہ اختیار ہے اہل بیت کا, یہ کمال ہے. لیکن یاد رکھیں اگر محب بھی اپنا معیار بلند کرے تو محب کو بھی یہ اختیار دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی اختیار نہیں دیتے. وہ بحرین کا مشہور و معروف واقعہ آپ نے سنا ہے نا, جس پورے ایک واقعے پہ پورا بحرین شیعہ ہو گیا تھا, پورا شیعہ ہو گیا تھا. کیا؟ ایک انار پر 3 بندوں کے نام لکھے تھے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے کہا اس کا جواب لاؤ. شیعوں نے کہا 40 دن کی مہلت دو. امام سے ملاقات ہوئی, وقت کے امام سے. 40 دن بعد مولا نے کہا جاؤ. اس نے سانچہ بنایا ہوا ہے, اس پہ لکھا تھا, وہ چھوٹا انار تھا اس میں ڈال دیا تھا, اس نے لکھا ہے, خدا نے نہیں لکھا. وہ پکڑا گیا, سارے لوگ شیعہ ہو گئے. توجہ کیجیے گا اور پیغام لیجیے گا مجلس سے. اس نے موشات دور کے مولا سے کہا, جس سے نظارت ہوئی تھی مولا کی, کہ مولا آنا ہی تھا. توجہ, تو 40ویں دن کیوں آئے؟ مولا نے کہا میں کیا کروں, تمہارا عقیدہ جو 40 دن والا ہے. تم جرت کرتے, تم اسے کہتے چپ ہو جا, امام جواب دیں گے. مولا کہتے میں تو وہیں پہ کھڑا تھا, میں جواب دے دیتا. تمہارا عقیدہ جو 40 دن والا ہے. عزیز محترم یہ محب کو اتنا دیتے ہیں جتنا اس کا ظرف ہوتا ہے. اگر کوئی اعلیٰ ظرف ہو تو لمحے میں اسے حر سے حر علیہ السلام بنا دو. عزیز محترم
یہ کمال ہے کمال کہ اپنے غلاموں کو جون جیسے حبشی غلام کو جو سیاہ تھا اتنا دے دیتے ہیں مقام عشق پر حضرت صادق کہتے نظر آتے ہیں تمہیں معلوم ہے توجہ کیجئے گا جون کیا تھا کہ حبشی غلام تھا جسم سے خوشبو نہیں آتی تھی بو آتی تھی پسینے کی کہ حسین نے کیا کر دیا کیا عطا کیا کیونکہ جب جون جنت گیا تھا نا یوسف بھی حسین کے جون پر رش کرتے ہوئے نظر آتا یہ اتنا دیتے ہیں تم کشکول کو بڑھاؤ تو صحیح تم حسین اور اہل آل محمد کے آگے کشکول کو وسیع تو کرو تمہیں کبھی کھانا چاہیے کبھی پانی چاہیے وہ دے دیتے ہیں کبھی ان سے تم زیارت تو مانگو ابھی اربعین آنے والی ہے اربعین میں الحمدللہ نہیں ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سفر کرتے ہیں کبھی کھانا مانگتے ہیں مل جاتا ہے پانی مانگتے ہیں مل جاتا ہے رہائش مانگتے ہیں مل جاتی ہے کمبل مانگتے ہیں مل جاتے ہیں میں کہتا ہوں تمہارے ظرف کو سلام کبھی حسین سے مہدی مانگو کبھی حسین سے دیدار مانگو کبھی حسین سے آنکھوں کا پردے کا ہٹنا مانگو یہ جو مانگو گے دیں گے برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی محمد وعلم حضرت محترم جو مانگو گے وہ دیں گے جناب سلمان فارسی کو کیا دیا کہہ دیا کہ ابھی صرف سلمان فارسی نہ کہنا یہ ہمارا ہے یہ ہم اہل بیت میں سے ہے کیا ہو گیا جناب سلمان مدینے کے باہر موجود ہیں ایک شخص آیا کہتا ہے سلمان بوڑھے آدمی میں نے سنا ہے تم سلمان ہو جی میں سلمان ہوں تمہیں کس سے ملنا ہے مجھ سے ملنا ہے کہا نہیں مجھے علی سے ملنا ہے سلمان نے کہا کیوں علی سے ملنا ہے اتنا آسان تھوڑی ہے بتاؤ کیا ہے تو مجھے حیرت ہے توجہ کیجیے گا مجھے حیرت ہے میں نے سنا ہے علی کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں توجہ کیجیے گا علی کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں مولا آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے علی کے صدقے میں کہا کہ علی کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں تو مجھے حیرت ہے جو نبی نہیں ہے اس کی دعا سے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں سلمان مسکرائے کہتے اتنی چھوٹی سی بات سن کے تمہیں حیرت ہے وہ کہتا ہے یار توجہ کیجیے گا اتنی چھوٹی سی بات سن کے حیرت ہے کہ مردے کا زندہ ہونا چھوٹی بات ہے سلمان نے کہا ہاں یہ تو میں بھی کرتا ہوں کہ تم علی کے بھائی ہو کہ نہیں کون ہو کہ علی کے دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دینے والا سلمان ہو کہ کرو آؤ وہ سلمان کو لے گیا قبرستان 2 بندے تھے سلمان نے دعا کی مصلا بچھایا نماز پڑھی اچھا میرا ماننا ہے اگر سلمان ایسے دعا کرتے نا مردے نے اٹھ جانا تھا لیکن نماز پڑھ کے بتا دیا علی کے چاہنے والا بے نمازی نہیں ہوتا علی کے چاہنے والے کو نماز سے پیار ہوتا ہے کیونکہ قبول علی والے کی ہے نا جس کی نہیں ہے وہ اتنی پڑھے جاتا ہے تیری قبول ہے تو ایک نہیں پڑھتا صلوات پڑھے محمد علیہ بڑی تنقید ان کی قبول نہیں ان کی بھائی نہیں ہے ان کی قبول تیری تو ہے نا تو پڑھ لے جن کی نہیں ہے وہ پڑھے جاتے ہیں 5 ٹائم 50 رکعتیں 100 رکعتیں پتہ نہیں کیا کیا رمضان میں کتنی رکعتیں تو میں بولو یار 17 پڑھ لو کہتے ہیں یار یہ کیسے پڑھیں گے یار ایسے پڑھو جیسے علی نے پڑھی ہے نماز پڑھو جب سجدے میں جاؤ تو حسین کو یاد کرو اسی سجدے کی وجہ سے حسین کی وجہ سے رسول نے سجدے کو طول دے کر بتا دیا تھا حسین کی دل میں محبت ہو نا سجدہ ختم نہیں ہوتا بڑھ جاتا ہے نماز حضرت محترم سلمان نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سلمان نے دعا اللہم بک محمد میری طرف دیکھے گا بک محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین یا اللہ محمد کے صدقے علی کے صدقے فاطمہ کے صدقے حسن کے صدقے حسین کے صدقے اور حسین کے 9 بیٹوں کے صدقے جو حسین کی ذریت میں سے امام ہیں میری دعا کو قبول کر
یہ کہہ کر سلمان نے مردے سے مخاطبہ قم قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، قم قم بإذن رسولی، اٹھ رسول کے حکم سے، قم قم بإذن ولی علی، اٹھ علی کی ولی کے حکم سے۔ پھر سلمان نے کہا قم قم بإذن عبد علی، اٹھنا، یہ علی کا نوکر تمہیں کہتا ہے، اٹھ جا، دیر کس بات کی ہے؟ جملے ختم ہوئے، قبر پھٹی، میری طرف دیکھ کے روایت پوری سن کے نعرے لگائیے گا۔ قبر پھٹی، قبر کا پھٹنا تھا، مردہ باہر آیا، مردے کی زبان پہ تھا این این جملی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ وہ شخص تڑپا حیرت کی، کہتا ہے علی تو علی ہے، علی تو علی ہے، میں نے تجھے مانا، تیرے علی کو مانا، علی کے نبی کو مانا، نبی کے خدا کو مانا، بس اتنا بتا دے، یہ جو قبر سے اٹھا ہے اونٹ اونٹ کرتا ہوا کیوں اٹھا ہے؟ سلمان نے کہا مجھے نہیں پتا، بس میں نے علی سے اتنا سنا تھا، جب انسان قبر سے اٹھے گا اس کو یاد کرے گا جس سے محبت ہوگی، جب قبر سے اٹھے گا اس کو یاد کرے گا جس سے محبت ہوگی۔ میں کہتا ہوں سلمان ہمارا سلام قبول کر لے، یہ کوئی اٹھا، اس نے اونٹ کو یاد کیا، کوئی بکرے کو یاد کرے گا، کوئی گائے کو یاد کرے گا، کوئی کس کو یاد کرے گا، لیکن ہم جب قبر سے اٹھیں گے یا علی علی کر کے اٹھیں گے یا حسین حسین۔ اللہ صلی اللہ تھک گئے ہیں، بیدار ہیں، پڑھیں پڑھیں اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ۔ بس جلدی جلدی آپ کی ذہنات کو تمام کرتے ہیں۔ میں دنیا بھر میں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے واقعاً لطف آتا ہے جب شہباز قلندر کی اور شاہ لطیف کی سرزمین پہ پڑھتا ہوں، تو واقعاً مجھے سرجانی میں ایسا لگ رہا ہے، لطف آیا۔ میں پہلی دفعہ میری حاضری شاید اس جگہ پر، خدا نے چاہا تو آنا جانا رہے گا۔ بہرحال حضرت محترم، سلمان نے مردے کو زندہ کیا، اس نے کیا کہا؟ اونٹ۔ تو سلمان نے کہا انسان قبر سے اٹھ کو اس کو یاد کرے گا جس سے محبت ہوگی۔ ایک شاعر نے شعر لکھا علی کی محبت میں۔ میں شاعروں سے مخاطب ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں ذاکروں کا نوکر ہوں، عزاداروں کا نوکر ہوں، بانیان کا نوکر ہوں، علماء کا بھی نوکر ہوں۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے میں اس کا نوکر ہوں، یاد رکھیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ اس نے شعر لکھا اگر دل میں علی کی محبت ہے کیا فکر جو چاہے گناہ کر۔ اس نے شعر لکھا، سویا علی خواب میں آئے، کا شعر غلط لکھا ہے، کیا کیسے صحیح کر، اگر علی کی محبت ہے یقین ہے علی قبر میں آئیں گے، شرم کر گناہ نہ کر۔ علی کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو ایسا ہو، علی اکیلے نہیں آئیں گے، ساتھ میں 2 فرشتے ہوں گے نا، تو ایسا ہو کہ علی سینہ تان کے کہیں دیکھ میرا نمازی آیا ہے، دیکھ میرا عزادار آیا ہے، دیکھ میرا روزے دار آیا ہے۔ ایسا نہ ہو علی خاموش ہوں، فرشتے کہیں یا علی بتائیں اس بے نمازی کا کیا کرنا ہے؟ نماز، روزہ، دین کی پابندی اتنی اہمیت تھی۔ امام سجاد کہتے ہیں میں نے پپی کو کبھی بھی نماز قضا کرتے نہ دیکھا۔ نماز بڑی عجیب انداز سے پڑھی علی کی بیٹی نے، ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھی، لیکن ایک نماز ہے جو علی کی نمازی بیٹی نے وقت پہ نہیں پڑھی، تاخیر سے پڑھی۔ بتائیں کون سی؟ شام غریبہ میں مغرب کی نماز۔ میں مصاحب طویل پڑھوں گا، میں نے فضائل کو اس لیے یہاں تک روکا کیونکہ علی کی بیٹی سفر کی پہلی تاریخ ہو چکی نا، اس جگہ داخل ہو گئی جہاں جانے کے لائق نہ تھی۔ اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے۔ کون سی نماز؟ مغرب کی نماز۔ علی کی بیٹی، مصلی تو میں نہیں کہوں گا نا، اس کھاک پہ آئی جس پہ بھائی کا جنازہ رکھا تھا۔ علی کی بیٹی نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے خدا سے مناجات کیے، سخت لفظ ہیں، مجھے معاف کیجیے گا۔ علی کی بیٹی کہتے خالق تیرا حکم ہے عورت جب نماز پڑھے نا اس کے بال نظر نہ آئے۔ زینب کو معاف کرنا، شمر نے چادر مشکل سے اتاری ہے، میں نے دی نہیں، میرے سر پر چادر تھی اتری نہیں، ایک طرف میرا ہاتھ تھا دوسری طرف شمر کا ہاتھ تھا، وہ کھینچتا رہا، میں غازی کو بلاتی رہی جب تک پھٹی نہیں چادر اتری نہیں۔
खालिक से मुनाजात की, नमाज पढ़ने वाली थी अली की बेटी। आवाज दी उम्मे कुलसूम ने, बहन ज़ैनब नमाज नहीं पढ़ो। कहा क्यों? कहा कि बच्चियां रह गई हैं, आओ उन्हें तलाश करते हैं। तलाश करते करते आई, अली की बेटियों की गुर्बत सुने ना, अली की बेटियां तलाश करते करते आई। क्या देखा? जनाब मुस्लिम की 2 बेटियां वो जमीन पे सो रही है। उम्मे कुलसूम ने कहा बहन बोलो नहीं, इनको सोते हुए उठा लेते। जैसे झुकी अली की बेटी, झुक कर कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी में कुलसूम ने कहा बहन ये जुमला क्यों कहा? बीबी कहती है देख तो सही, घोड़ों की टापों के निशान है बच्चियों के सीनों पर। मुसलमान लूट में इतना मशगूल थे कि मुस्लिम की बच्चियां जिंदाबाद। एक का जनाजा, एक का जनाजा, एक का जनाजा ज़ैनब ने उठाया, दूसरे का जनाजा कुलसूम ने उठाया, लेके चली आई। आकर कहती है रुकैया माफ करना, ये बच्चियां चली गई। अली की बेटियों ने जनाजे हवाले किए। बीबी कहती मैं नमाज पढ़ूं। बीबी मुसल्ले पर आई, कोई मुसल्ला जो खाक का मुसल्ला था, आई। अब नमाज पढ़ना चाहती थी, एक आवाज आई, जनाबे में रबाब की आवाज। कहती अली की बेटी में उजड़ गई, मेरी सकीना नहीं है। आवाज़ों को आज़ाद छोड़ दें, नबी शर्मा के क्यों रो रहे हैं? किस जुमले का इंतजार कर रहे हैं? सकीना नहीं है। बीबी ने नमाज को छोड़ा, आगे बढ़ी। अब अली की बेटी है, उम्मे कुलसूम है, जनाब रबाब है। तड़पते हुए, टूटे हुए लाशों से, टूटे हुए नेज़ों से जाके क्या देखा? सकीना बाबा के पास है। बीबी कहती है सकीना तूने बाबा को कैसे पहचाना? हर बाप का बेटी पर सलामत हो का कैसे पहचाना? बीबी कहती अम्मा मुझे बाबा की याद आई ना, मैं मख्तल की तरफ गई, मैं कभी गिरती थी, कभी टूटी तलवार लगती थी, कभी नेज़ा लगता था। मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे आवाज दो। बाबा के कटे हुए गले से आई बुनैया आई नहीं बेटी इधर आ। अज़ादारों बीवी के जुमला सुनेंगे। बीवी कहती है मैं गई, मैंने बाबा के सीने से वो तलाश किया, शायद सोने के काबिल हो। पुप्पी अम्मा इतने तीर लगे थे, इतने पत्थर लगे थे, मैं न सो सकी। मैंने कहा शायद मुझे किसी पसली पे जगह मिल जाए, लेकिन मेरे बाबा की पसलियां टूटी हुई थी। क्योंकि मैंने कोशिश की गरीब के जानू पे सर रखूं, लेकिन अम्मा तलवारों ने काटा हुआ था। अम्मा में खोती सोती पूरी जगह तलाश की, मुझे बाबा का एक जोर भी सलामत नजर न आया। मैंने अपने रुखसार बाबा के कदमों पे रखे। मैंने कहा बाबा सीने पे सोने वाली आज कदमों। आज़ादारों हो गई यतीम सकीना, हो गई यतीम सकीना। जल गया दामन, छिन गए गोहर, तड़प गई सकीना। आ गई कहाँ आई? शाम के दरबार में। मैंने सारे मसाइब को छोड़ा, कूफे के, शाम के, बाजारों के सारे मसाइब छोड़, बस दरबार की रिवायत और कत्ल की रिवायत। आई दरबार में बीवी, एक एक आंसू का वुज़ू हो जाएगा अगर आपकी तवज्जो रही। आ गई दरबार में, सब लोग कोई कहीं देखता था, कोई कहीं देखता था। सकीना की नजर एक जगह थी, कहां पर? बाप के सर पर। बीबी को देख के यजीद कहता है सकीना बाप से बहुत प्यार करती है। बीबी के गले में रस्सी जो थी ना बहुत सख्त थी, आवाज निकालना चाह न निकली। यजीद ने कहा इसकी रस्सियों को खोलो, मैं इसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। बच्ची की रस्सी को ढीला किया गया। ये बच्ची तड़प के कहती है मलाऊन सिर्फ मैं नहीं, मेरा बाबा भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जिसने कहा मैं तब मानूं जब तेरे प्यार का इम्तिहान लूं। बीबी कहती है ले मेरे प्यार का इम्तिहान। अज़ादारों सुनेंगे जुमला, कहता है ले मेरे प्यार का इम्तिहान। बीबी से कहता है यजीद मैं तब मानूं जब तू हुसैन को बुला, हुसैन तेरे बुलाने पे आए। खुदा तुम्हें ज़ियारत नसीब करे। आज भी दरबार शाम में ये मकाम मौजूद है। बच्ची ने जला हुआ कुर्ता उठाया, तब के कहती है बाबा गरीब बेटी के प्यार का इम्तिहान हो रहा है। हाय सकीना हाय शाम, गरीब के सर में परवाज की, बच्ची की गोद में आया। अज़ादारों जुमला सख्त है, माफी मांग के कहता हूँ। बच्ची ने
तड़पते हुए हाथों से बाप का सर उठाना चाहा, उठा न पाई। मालूम है क्यों? जैसे सर की तरफ हाथ गया ना, जालिम ने ऐसा दुर्रा मारा, बच्ची से बाप का सर छूटा। तड़प के कहते बाबा देख तेरे सामने दुर्रा। कत्ल हो गए शबीर, यतीम हो गई सकीना, रुलते बाजारों से दरबारों से जिंदान में आ गई बच्ची। रात की तारीकी है ना, रात की तारीकी, रात खत्म होने वाली है अभी, तो बैद नहीं रात का ये हिस्सा हो, सब सो जाते थे, सकीना नहीं सोती थी। कहती थी बाबा मैं तो आपके सीने पे सोने की आदत थी ना बाबा। एक अजीब बहन करती थी बीबी, क्या? एक पत्थर उठाती थी, उस पत्थर पर अपना सर रखती थी, रख के कहती थी बाबा अमीरों की बेटियां नरम बिस्तरों पे सो रही है बाबा, सकीना को देख पत्थर पर सो रही। एक रात आई, मैंने आपके इंतजार को खत्म किया। एक रात आई अज़ादारों, उस रात बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा, तड़प के उठी, तड़प तड़प के कहती है मुझे मेरा बाबा चाहिए, मुझे मेरा बाबा चाहिए। मैंने अभी देखा था मेरा बाबा मुझे लेने आया था। ज़ैनब ने आगोश में लिया, रबाब ने लिया, लैला ने लिया, बच्ची खामोश नहीं हुई अज़ादारों। बस यजीद के महल तक आवाज गई। यजीद ने इमाम को बुलाया, कहता कैदी ये जो बच्ची बाबा बाबा करके रोती है कौन है? इमाम कहते मेरी बहन है। ये कहते हैं कैदी इसे खामोश करवा दे। मौला कहते मेरे बस में नहीं है। कैदी जो मांग दिरहमों दीनार मैं देता हूँ, इसे खामोश करवा। इमाम रो के कहते हैं एक चीज है। क्या? का मुझे बाबा का सर दे। कहता है कैदी मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तू यकीन दिला ये नहीं रोएगी। छोटी बहनों वालों अल्लाह आपकी बहनों को सलामत रखे। गरीब ने गुर्बत भरा जुमला कहा कि हाँ यजीद मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, न होगी न रोएगी। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, शर्मा के ना रोए, आवाज़ों को आज़ाद करें। बीबी का मसाइब है ना, उस बच्ची का मसाइब है जिसके रोने पे पहरा था। आपके रोने पे पहरा तो नहीं है ना। अज़ादारों बच्ची के लिए बाप का सर हो सजाद के हाथों पे आया। इमाम ने अपने बाबा के सर को देखा, तड़प के एक जुमला का क्या? बाबा कितना भी गरीब बेटा हो ना, वो बाप को गुस्ल भी देता है, कफन भी पहनाता है। बाबा सज्जाद कितना गरीब है, मेरी जिंदगी में तेरे जनाजे पर घोड़े दौड़ा दिए गए। सर आया, मैंने आपके इंतजार को खत्म किया, सर आया। अज़ादारों जैसे सर आया ना, बीबियां उठी, उठकर हुसैन के सर का इस्तकबाल किया। बीबी सकीना को उठाया गया। आप जुमले पे गौर कीजिएगा, रोइएगा। उठाया गया, सो तो नहीं रही थी, उठाया क्यों गया? रिवायत कहती है इतनी ज़ईफ हो गई थी सकीना, इतने दुर्रे खाए थे सकीना ने कि उठ नहीं सकती थी, कभी उठती थी कभी गिरती थी। बीबियों ने सहारा दिया, बाबा के सर को देखा, बहुत प्यार करती थी ना बाबा से, तड़प के कहती है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बाबा मेरा सलाम कबूल करो। अपने दर्द भूल गई, बाप के दर्द याद आते हैं। बीबी के मक्तल में 39 बहन है। बीबी पहला बहन करके कहती है बाबा आपकी रगों को किसने काटा? दूसरा बहन करके कहती है बाबा ये जुल्फों में खाक किसने डाली? तीसरा बहन करती है बाबा मुझे बता नेज़े पे सफर कैसे गुजरा? बाबा मुझे बता खूली के तनूर में रात कैसे गुजरी? बाबा यजीद के तख्त के नीचे सर कैसे रहता है? मौला चुप रहे। बीबी ने कहा बाबा नहीं बता रहे ना। बाबा मेरे दर्द सुन लो, बाबा मेरे दर्दों की फहरिस्त तफसीली है। बाबा मैंने किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन बाबा आप तो मेरे बाबा हो ना, मातम करते आए, रोते आए, पुरसे का हक अदा होना चाहिए। बीबी सकीना तुम्हें शाम बुलाए। बीबी बेन करके कहते बाबा मेरा पहला दर्द ये है आपके बाद जालिम ने तमाचा मारा। बीबी कहती है बाबा दूसरा दर्द ये है मेरे दामन में आग लगी। तीसरा दर्द ये है बाबा आपके बाद कानों से गोहर बेचे गए। बाबा चौथा दर्द ये है चचा के बाद किसी से पानी नहीं मांगा, जो दे देते न मैं पीती नहीं हूँ, भैया की जंजीरों पे भैया की जंजीरों पे डालती हूँ। बाबा उसके बाद के दर्द सुनेंगे। बाबा मुझे
ऊंट पर रस्सी से बांधा गया। बाबा आप बताते थे ना दादी की पसलियां टूटी हुई थी। बाबा मुझे समझ में नहीं आता था, मैं बड़ी छोटी थी, लेकिन बाबा जब ऊंट से बार बार गिरी मेरी पसलियां टूटी तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। मुझे समझ में आया दादी कितनी बीबी कहती है बाबा मैंने पत्थर खाए, बाबा मुझ पे आग फेंकी गई, बाबा 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 मुझे सत्य की खजूरें दी गई, बाबा 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 मेरे सामने मेरे 6 महीने के भाई का जनाजा तीरों जुल्फों तीरों से नेजों से निकाला गया। बाबा मैंने अपने भाई को नेजे पे देखा, बाबा मैंने देखा मेरे भाई को नेजे पे लोगों ने आराम से रहने न दिया। एक जालिम ने मेरे भाई के सर के बाल पकड़कर सर को कलम की। बीबी कहती है बाबा मैं देखती आई हूँ। बाबा 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 क्या बताऊं, बाबा क्या बताऊं, मेरा 18 साल का करियल जवान अली अकबर था ना बाबा, उसका सर जब नेज़े पे होता था ना मेरी माँ उम्मे लैला देखना चाहती थी, देख नहीं पाती थी। कोई दुर्रा मारता था, कोई ताजियाना मारता था। बाबा मैं देखती आई मेरा चचा जो मुझसे इतना प्यार करता था उसका सर बार बार नेज़े से गिरता था। बाबा मैंने देखा चचा के सर को रहवार की गर्दन में बांधा गया। बाबा जब रहवार बोलता था ना मेरे चचा का सर गिरता। बीबी अपने दर्द बताती कहती बाबा सारी बीवियों के शाने बंधे थे, बाबा मेरा गला बंधा था। बाबा पुपियों का कद तवील था ना, जब वो कदम उठाती थी मेरा गला कटता जाता। बीवी दर्द बताते आखिरी जुमले आपकी सहमत तमाम। बीवी कहते बाबा 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 मैं सैयद ज़ादी हूँ, गैरतमंद हूँ, बाबा मैं सारे दर्द सह जाती, लेकिन बाबा आपके बाद मुझे कनीजी में मांगा गया। बाबा मैं ये दर्द नहीं भूल सकती। ये कहकर बच्ची ने लबों पे लब रखे था। बाबा 57 बरस की जिंदगी है ना, कोई 4 साल ज़रीफा देखी है? नहीं देखी ना बाबा, अकबर की कसम है। आंखें खोल मुझे देख, मेरे बाल सफेद हो गए, बाबा मेरी कमर झुक गई, बाबा जालिम का हाथ बड़ा था, मेरा रुखसार छोटा था, बाबा आंख पे जाके लगा मुझे कुछ नजर नहीं आता। बाबा सकीना को बुला ले बाबा, ये कहकर बच्ची झुक गई। अब जब रुकी बीबी ज़ैनब ने कहा शोर न करो, सकीना सो गई। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, बहन की नब्ज पे हाथ रखा, तरफ के कहते हैं नालेला अज़ादारो 2 जुमले अज़ादारो। सारी बीबियों ने बयान किए। जब रबाब रोई ना यजीद का महल हिला, यजीद ने गस्साला को भेजा, गस्साला आई। इमाम ने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, क्यों आई है? कहा हाकिम का हुक्म है, मैं बच्ची को गुस्ल देना चाहती हूँ। 3 बीबियां हैं, जनाब रबाब, जनाब फिजा, जनाब ज़ैनब। गस्साला साथ है। बीबी ने कहा देने गुस्ल? उसने कहा मैं देती हूँ। कभी लाशे को दाएं पलटती है, कभी बाएं पलटती है, या ज़हरा कभी जुल्फों में हाथ लगाती है, कभी क्या करती है। बीबी ने कहा क्यों नहीं देती गुस्ल? कहा कैसे दूं बीबी, कैसे दूं बीबी, मैं बहरान को हटाना चाहती हूँ। बच्ची को इतने दुर्रे मारे गए, इतने ताजियाने मारे गए, बच्ची की कमीज जिस्म के साथ पेरिस्ता है, मुझे डर लगता है अगर मैंने कमीज को हटाया बच्ची की हड्डियां अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम सकीना